تمام، ہر طرح سے جس کا خالق کو مطلوب ہے تمام، بھیجتا ہے خود درود اس وقت عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. ایسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے، جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. محترم سامعین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کی آج 5 تاریخ ہے، اور پھر ایک مرتبہ میں آپ کو یہ بات ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ 5 ربیع الاول شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور وصال کا دن ہے، مشہور روایت کے مطابق. دوسری روایتیں بھی آئی ہیں، مگر مشہور جو روایت ہے اس روایت کے مطابق 5 ربیع الاول شریف آپ کی شہادت کا، آپ کے وصال کا دن ہے. تو اسی مناسبت سے میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. محترم سامعین اکرام، جو فضائل و مناقب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہی فضائل و مناقب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دونوں کا تذکرہ فرمایا تو پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین. محترم سامعین اکرام، آپ کا کردار بھی بے مثال اور بے نظیر ہے، اور اسلام کے لیے آپ کے وہ عظیم کارنامے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک آپ کے کارناموں کو فراموش نہیں کر سکتے. محترم سامعین اکرام، نازک حالات میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو سہارا دیا اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سردار ہیں. یہ کب سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچپن سے ہی اس دنیا میں بھی آپ کی سرداری کو اور آخرت میں بھی آپ کی سرداری کو بیان فرمایا. حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وعن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. یہ صحابی رسول ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ منبر پر جلوہ افروز ہیں، اور والحسن بن علی الی جنبہ، اور آپ کے ایک جانب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے. چھوٹے سے بچے ہیں آپ، تو منبر پر سرکار ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف توجہ فرماتے، جیسے خطاب کے دوران، بیان کے دوران توجہ فرماتے، ویسے اس طریقے سے توجہ فرماتے، نظر کرم ڈالتے. اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر ڈالتے. کبھی وہ لوگوں کی طرف توجہ ہے اور ایک طرف امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. علیہ مرتبہ اخرى، ایک مرتبہ ادھر جو ہے توجہ ڈالتے وَيَقُولُ، اور اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی ھذا. آج جو ہے ارشاد سرکار کا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ توجہ دیں گے تو یاد رکھیے کہ صحابہ کی محبت، امام حسن کا مقام و مرتبہ ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے گا. ورنہ کیا ہوتا کہ کہیں پر کیا ہو رہا ہے، امام حسن کی محبت آ رہی ہے تو صحابہ کی توجہ ختم ہو رہی ہے، عظمت ختم ہو رہی ہے. کہیں صحابہ کی عظمت ہے تو امام حسن کی عظمت جو ہے سو دل سے نکالی جا رہی ہے. تو اس سے حفاظت کرنا ہے، ہمارے قلب کو، ہمارے ذہن و فکر کو صحیح عقائد پر رکھنا ہے، صحیح خیالات پر رکھنا ہے، وسوسوں سے دور رکھنا ہے، فکروں سے دور رکھنا ہے. آج جو گمراہ عقائد والے نکلے ہیں، گمراہ فرقے نکلے
من المسلمین کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور آئندہ یقینا اللہ تعالیٰ میرے اس سردار کے ذریعے سے میرے اس بیٹے کے ذریعے سے دو مسلمانوں کی بڑی جماعت میں جو آپس میں ٹکراؤ کے لیے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میرے سردار سے ان دونوں میں صلح فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا مقام ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ یہ مقام مرتبہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب لڑائی کی نوبت آئی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر جلوگر ہوئے، متمکن ہوئے، خلافت پر متمکن ہوئے، جلوگر ہوئے. 6 مہینے آپ نے خلافت فرمائی اور اس کے بعد پھر لڑائی کی آ گئی. ایک طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول کا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے، ادھر آپ کے ساتھ بھی آپ کے حمایتی موجود ہیں. تو ایسے وقت میں آپ نازک حالات میں یہ دیکھا کہ اس وقت لڑائی مناسب نہیں ہے، قتل و جدال مناسب نہیں ہے. پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بھی جو سو حق پر تھے اور اب میرا جو فریضہ ہے وہ بھی میرا حق پر ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما لی اور امامت اور حکومت اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج کا قائد ہوگا دنیا کا، آج کا لیڈر ہوگا، آج کا رہبر ہوگا تو ایک پلاٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. چھوڑنا تو دور کی بات ہے، دوسروں کے پلاٹا کھانے کے لیے ان کو فرصت نہیں ملتی تو کسی کا جو چھوڑے گا کہاں سے، اپنا کہاں سے چھوڑے گا. اور اگر واقعی اگر یہ لیڈروں کی مہربانی نہیں ہوتی، آج جو ہو رہا ہے کہ لیڈروں کی مہربانیاں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں. ارے بڑے بڑے لوگوں نے، دانشوروں نے، جیسے محبوب علی بادشاہ ہے، عثمان علی بادشاہ ہے، کیسے کیسے جو ہے سو حد بندی فرما دی تھی، کیسے کیسے تالابیں جو ہے سو بنا دیے تھے. آج تو اس سے زیادہ کی سخت ضرورت تھی مگر اسی کو کم کر دیا گیا. کیا کیا ہوا کر وہ تفصیلات میں نے جانا اور کرنے والے جانے اور ان کی آخرت جانے. بہرحال اس طرح یہ ہے کہ بھولی بھالی معصوم عوام تو جو ہے سو نقصان سے دوچار ہو گئی. تو یہ اللہ نے عذاب، بلکہ یہ دنیا داروں کی کارستانی کی وجہ سے ہوا. یاد رکھیں ایک بات، یہ دنیا داروں کی کارستانی کی وجہ سے ہوا. یہ اپنا پیٹ اور اپنا جیب بھرنے کے لیے ایسے کام نہیں انجام دیتے تو یہ نہیں ہوتا تھا. تو محترم سامعین کرام، آج بھی غیر مسلم بھی محبوب علی بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں، عثمان علی بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں. تیلگو ٹی وی چینلوں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے کارنامے کیسے تھے. جب اتنی آبادی کم تھی تو انہوں نے جیسے کس طریقے سے شہر کی حفاظت کا انتظام فرمایا تھا. آج کی لیڈر حیدرآباد ہے، اسمبلی میں دیکھتے ہیں تو وزیران میں جو ہے سو حکومت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر اسی وقت جب پانی آتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا جو ہے نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اور خاص طور پر اس میں مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا. یہ تو جو ہے سو لیڈروں کی، حکومتوں کی نااہلی ہے ان کے. مگر ایک طرف اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے، ہم جہاں پر ظاہر کو دیکھتے ہیں وہاں پر باطن کو بھی دیکھنا چاہیے. باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں اور ہم بڑی سی بڑی مصیبت آتے ہیں مگر پھر بھی جو سا ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوتے. وہی ہماری غفلت چھائی ہوئی ہے، وہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے. محترم سامعین اکرام، جب ابر آتا، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ جب ابر گھٹا ڈوب ابر آتا، پانی کی ضرورت ہوتی تو سب لوگ خوش ہو جاتے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے اور سب کی فکر میں آپ کی فکر کھائی جاتی اور آپ آزردہ ہو جاتے. یہاں تک کہ بسا اوقات آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے، دعا کرتے. اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا جب ایسا دیکھتے تو پریشان ہو جاتے اور دعا میں مصروف ہو جاتے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابر کو دیکھ کر تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پانی برسنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہی پہلے کی امتوں پر ہوا، وہ لوگ خوش ہوئے اور خوش ہوئے کہ پانی آئے گا مگر اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا عذاب نازل ہوا. اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا عذاب نازل ہوا. اسی لیے میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت العالمین تھا، وہ آپ کا وجود مبارک تھا، وہاں پر کیا علاوہ تھا. بلکہ آج بھی آپ ہی کے وجود مبارک سے کامل عذاب نہیں آ رہا ہے.
बच्चों करने का ये मालूमात ये नहीं आ रहा है, बस ले लिए टीवी ले लिए। अब मैं भी उसमें शामिल हूँ, मगर बहुत एहतियात करता हूँ कि बस चैनलों पे देखते रहे, उधर जो सदा अरे ऐसा हुआ। और बाद लोग तो क्या है अपने अपने मुकामात पे म्यूजिक डांस वगैरह में मसरूफ है। बाद शादियाँ हो रहा है, इधर लोग पिट रहे हैं, मगर उनकी शादी में जो सब बराबर भाजा बज रहा है, बराबर जो सब गैर इस्लामी हरकतें हो रही है। अरे खाली वक्त में ही नहीं करना चाहिए, और ऐसे वक्त में तो बहुत एहतियात करना चाहिए, मगर ये हाल है किसका? गौरव का नहीं कहता, ये मुसलमानों का ही हाल है। ऐसी कौन सी खराबी है जिसमें मुसलमान मुलव्वस नहीं हो रहा है? तो बतलाइए मुसीबतों से छुटकारा कैसे हासिल करेंगे? रसूल का रसूल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो याद रखिए हमें हमेशा अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू करना है और उधर से मदद लेना है। और जब उधर से मदद आती है तो कितनी तबाहकारियां हो हम महफूज व मामूल रहते हैं। तो मतलब सामने रहता बात कहाँ से कहाँ निकल गई कि क़ियादत कैसी होती है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किस्से की है कि जब लड़ाई की नौबत आ गई तो आपने सुलह फरमा ली और एक बड़ी लड़ाई होने से महफूज है। एक बात यहाँ पर ये भी बता दूं कि देखिए इख्तिलाफ़ात होते हैं, अगर अक़ायद के इख्तिलाफ़ ना हो तो इत्तेहाद हो सकता है, और अक़ायद के इख्तिलाफ़ हो तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। वहाँ पर अक़ायद का इख्तिलाफ़ नहीं था बल्कि कुछ फिक्री इख्तिलाफ़ था, उसकी वजह से लड़ाई थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जमातों को क्या फरमाया? किसी को काफिर किसी को मुनाफिक नहीं फरमाया, इसलिए कि उनके अक़ायद अच्छे थे। एक तरफ सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनकी जमात को उनको बोली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वाल रिसालत का ऐलान फरमाया, बड़ी जमात मुसलमानों की। और इधर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ है, शहज़ादे रसूल हैं, नौजवान जन्नत के सरदार हैं, उन्हें भी फरमाया मुसलमानों की बड़ी जमात। अल्लाह सुलह फरमाएगा मेरे बेटे सरदार के जरिए से मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में। ये बेमिसाल किरदार है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हमने अगर कामया है और जानना चाहिए कि हम कामी से कामया खराबियाँ हमारे पास मौजूद हैं, अगर हमको जिम्मेदारी ये है तो इनके वाक़ियात पढ़ना चाहिए कि उनका किरदार क्या था और हम किधर जा रहे हैं। उनके वाक़ियात अगर पढ़ेंगे तो वाकई अगर खिदमत कल्ब के लिए आगे निकले हैं तो इस्लाह कर लेंगे, और अगर खिदमत कल्ब के लिए नहीं है, अपने पेट भरने के लिए अपना जेबा बनता, ऐसे लोगों को सुनाने से कोई फायदा नहीं। और पढ़ने के बावजूद भी जैसे अबू जहल था, सब कुछ जानते हुए भी दलाल तलब करते हुए भी वो अबू जहल ही रहा, जहालत का बाप रहा। तो ये भी ऐसे ही रहेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला मुसीबतों से फितनों से हम तुम सबको महफूज व मामून रखे, और जब बारिश में तबाह और बर्बाद हो गए, अल्लाह गैर से तुम इनका इंतजार फरमा, वालिदान का मदावा फरमा, वालिदान